علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 مارچ بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل والی پچھلی آیات کو بھی ساتھ ملا لیں تاکہ مضمون پورا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ حالانکہ بات تو ہو رہی ہے مسجد حرام کی، پر مساجد اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے ساری مسجدوں کا مسئلہ حل کر دیا کہ ساری مسجدوں میں یہ زیب نہیں دیتا مشرکوں کو کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ یہ اپنی کفر پر خود گواہ ہیں۔ بولیے اپنے کفر پر خود گواہ۔ اب یہ خود گواہ کیسے ہیں بھائی؟ اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا بڑی طریقے سے۔ یہودیوں کو آپ کہتے ہیں کہ مشرک ہیں مگر وہ ماننے کو تیار ہے؟ بولیے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کے برابر کسی کو بناتے ہی نہیں۔ اچھا، عیسائیوں کو آپ کہتے ہیں کہ عیسائی ہیں مشرک ہے، عیسائی کیا ہیں؟ مشرک، مگر وہ ماننے کو تیار ہے۔ مگر یہ مشرک ایک ایسا فرقہ تھا، ایسی جماعت تھی کہ جو خود اقرار کرتے تھے کہ ہم شریک بناتے ہیں اللہ کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان کی عبادت کیوں نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ تو یہ خود اپنے کفر پر گواہ ہو گیا نا جی۔ اور دوسرا ہے کہ اجعل الالہۃ الہ واحدا، کہ اس نے تو سارے خداؤں کا ایک ہی خدا بنا دیا ہے۔ ہمارے خدا تو کافی سارے ہیں، ہمارا خدا ایک ہے۔ تو یہ اپنے کفر پر خود گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا، مسلمان جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ جب یہ لا شریک لک پر پہنچتے تھے تو میرے نبی ان کو فرماتے تھے قط۔ اس قط کا مطلب ہے بس یہیں ٹھہر جاؤ، یہاں سے آگے۔ مگر یہ کہتے تھے الا شریکن تملکہ وما ملکا، اضافہ کرتے تھے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کہو، ادھر ہی رک جاؤ۔ تو یہ کہتے تھے نا لا الا شریکن تملکہ وما ملکا، تیرے وہ شریک ہیں جو تیرے زیر تحت ہیں، جو تیرے زیر۔ تو یہ اپنے شرک پر اور اپنے کفر پر خود گواہی دے رہے ہیں کہ تلبیہ میں بھی یہ ساتھ اوروں کا ذکر کرنے سے بعد نہیں آتے۔ تو یہ فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ یہ اپنے کفر کے اعتبار سے اپنے جانوں پر خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ تو اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال، ضائع ہو گئے جن کے سارے، اب ان کا کوئی عمل بچا نہیں ہے۔ انما یامر، وفی النار ہم خالدون، اب یہ ہمیشہ رہیں گے ان جہنم میں۔ انما یامر مساجد اللہ، اب یہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ جو پلیت ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مسجد آباد کر سکتے نہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کرے کون؟ تو کرے کون کا جواب آ گیا کہ انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مساجد وہی آباد کر سکتا ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اور والیوم الآخر، اور آخرت پر۔ اس کا بھی ایک مفہوم آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ پر ایمان ہے کیا۔ اب اس میں تو عیسائی بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہم بھی پڑھتے ہیں، لہذا اللہ پر ہمارا بھی ایمان ہے، پر یہ وہ ایمان نہیں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں ایمان کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔
نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ عبد القیس کا ایک وفد آیا، اور اس کی روایت میں ہے کہ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، حضور نے ان کو ایمان باللہ کا حکم دیا، اللہ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ جس وقت انہوں نے آگے سے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ پر ایمان یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسالت کی گواہی دینا یہ ہے ایمان باللہ کا پورا تقاضا، یہ نہیں کہ جی اللہ کو تو مان لیا ہے، اب محمد رسول اللہ معاذ اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مسجدیں کون آباد کرے؟ من آمن باللہ، جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہے ایمان والوں کا کام۔ بولیے یہ کیا کن کا ہے جی؟ والیوم الآخر، اور جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پر۔ واقام الصلاۃ، اور بولیے کہ نماز بھی ادا قائم کرتے ہیں۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی۔ ولم یخش الا اللہ، اگر کوئی خطرے کا ماحول آ جائے تو ڈرتے کس سے ہیں جی؟ صرف اللہ سے، اللہ سے نہیں، صرف اللہ سے۔ بولیے کس سے ڈرتے ہیں؟ صرف اللہ سے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں گے ہدایت پانے والوں میں سے۔ یاد رکھیں جہاں اللہ فرمائے امید ہے تو وہ یقینی بات ہے۔ بولو وہ کیا ہے جی؟ ہم امید والے ہیں کہ پتہ نہیں ہو نہ ہو، اگلا سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، دے نہ دے، تو ہم امید میں رہتے ہیں۔ پر اللہ جب کہے کہ امید ہے، مطلب ہے کہ پکی بات ہے، کیونکہ اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اب اگلی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 19 آج کی نشست کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد، آئے ہائے ہائے ہائے، اس کا پہلے ترجمہ سمجھ لیں پھر شان نزول سمجھ آئے گا۔ کہ اجعلتم، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، یہ بات پکی رکھ کر رکھی ہے کہ سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے والے، بولیے حاجیوں کو، وعمارۃ المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کے آباد کرنے والے کو تم نے ٹھہرا لیا ہے، پانی پلانے والوں کو اور مسجدوں کو، یہ مسجد حرام کے آباد کرنے والوں کو، کمن آمن باللہ، اس شخص کی طرح جو ایمان لے آیا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ کیا تم نے صرف مسجد آباد کرنے کو اور پانی پلانے کو یا پانی پلانے والے کو اس کے برابر کر دیا ہے؟ کس کے؟ کمن آمن باللہ، جو ایمان لایا ہے۔ یہ دوسری بار بات آ رہی ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اور جو جہاد کرتا ہے اللہ کی، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب میں نا اس کی آپ کو شان نزول بتاؤں، بڑا کمال کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر تھوڑی سی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ شان نزول بڑا کمال کا ہے۔ مسند عبد الرزاق کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت عباس مسلمان ہوئے، پڑھیے نا پھر رضی اللہ تعالیٰ، اور طلحہ بن شیبہ پڑھو رضی اللہ، یہ بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت مولا علی تو پہلے ہی مسلمان تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں آپس میں ہستیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ طلحہ نے کہا کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، جو تم میں سے کسی کو حاصل ہے کیا؟ کہ میرے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، میں جب چاہوں بیت اللہ کھول کے ساری رات اندر گزار سکتا ہوں، لہذا میرے برابر کوئی ہو سکتا نہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ میں حجاج کو پانی پلانے کا متولی اور منتظم ہوں، اور مسجد حرام کے سارے اختیارات میرے پاس ہیں، لہذا میرے برابر کوئی ہو سکتا نہیں۔ آج بھی یہ بڑا فخر ہوتا ہے، میرا مدرسہ، میری مسجد، میرا یہ، میرا وہ، یہ فخر ہو رہا ہے۔ تو پھر مولا علی بولے، اور میں کہتا ہوں کہ باب العلم بولے، ہونا سبحان اللہ۔ مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا
کہ آپ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں؟ میرا حال تو یہ ہے کہ میں سب لوگوں سے پہلے 6 مہینے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سرکار کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے، پانی پلانا اونچا ہے، مسجد کا انتظام سنبھالنا اونچا ہے یا نماز پڑھنا اونچا ہے؟ نماز پڑھنا اونچا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز پڑھنا اونچا ہے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں۔ اچھا، جب مولا علی نے یہ فرمایا، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس میں فخر نہیں؟ بھائی اس میں فخر نہیں، اس پر تو قرآن آ گیا ہے، اس میں تو کوئی فخر ہے نہیں ہے۔ تو جب مولا علی نے بات فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی نے فرمایا میں نماز بھی پڑھتا رہا ہوں اور حضور کے ساتھ جہاد بھی کرتا رہا ہوں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ بولو بھئی، اس پر یہ آیتیں نازل ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ سارے اعمال کی جڑ ہے ایمان۔ صحیح مسلم میں نعمان بن بشیر پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اور یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک روز جمعے کے دن مسجد نبوی میں چند حضرات صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس جمع تھے، صحابہ کے ساتھ چند لوگ۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسلام اور ایمان کے بعد میرے نزدیک سب سے اعلیٰ عمل ہے حاجیوں کو پانی پلانا۔ بولیے، حاجیوں کو، اس کے مقابلے میں مجھے کسی دوسرے عمل کی کوئی پرواہ۔ دوسرا صاحب بولا ان کے جواب میں، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد سب سے بڑا عمل ہے۔ اب ان دونوں کی بحث ہونے لگی تو سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ڈانٹ کر کہا کہ منبر نبوی کے پاس شور کرنا جائز ہے۔ مناسب بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ جمعے کا ہی دن تھا۔ اس تجویز کے مطابق جب نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عمل کون ہے، تو اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کیا میں سنا چکا ہوں آپ کو، ایمان کے لیے ذرا پھر سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں تمہارے، کیا توجہ کرنا بھائی، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا لیا ہے، ٹھہرا لیا ہے کہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ عمارت المسجد الحرامی، اور جو مسجد حرام کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، کیا یہ تم نے بنا لی ہے ان کے برابر کمن آمن باللہ؟ یہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کیا اللہ کے، سارے ساتھی بولا کریں، لا یستوون عند اللہ، وہ بے ایمان بے شک حاجیوں کو پانی پلائیں اور یہ کچھ بھی کریں، مگر یہ ایماندار ان کے برابر کوئی ہو سکتا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، اور جنہوں نے راہ خدا میں اپنے مالوں اور وانفسہم، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجۃ من عند اللہ، سبحان اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ، تو ان کے درجے بلند ہیں اللہ کے ہاں۔ بولو بھائی، ان کے درجے بلند ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی تو ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ مسجدیں آباد تو کرنی چاہیے، پر مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ یہ ٹیپ ٹاپ، یہ قالین، اور میں ابھی آپ سے شکوہ کر رہا تھا کہ مغرب میں تعداد زیادہ ہوتی ہے اور عشاء میں، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے کہ مغرب میں درس ہے، بولو نا، نہیں ہو رہا، اور عشاء میں، تو جس ٹائم کچھ ملتا ہے اس ٹائم آنا چاہیے یا جس ٹائم نہیں ملتا اس ٹائم آنا چاہیے؟ تو ملنے کے ٹائم آپ کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ تو یہی مسئلہ نظر آ رہا ہے نا، بھی مولوی صاحب سانو لے کے بہ جاندے نے اور سانو سنائی رکھ دے نے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے ساتھیوں کو کنونس کریں، ان کو مطمئن کریں کہ بھائی عشاء کی نماز پڑھو۔ آپ کے بچے بھی تو اس ٹائم کیا کر رہے ہیں، نہ کوئی کالج جانے والا ہے، نہ کوئی سکول کا ٹائم ہے، تو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ آپ سے اللہ بھی پوچھے گا، پر اللہ مولوی وانگو نہیں پوچھے گا۔ مولوی تو پوچھن دی تے تانوں پرواہ، تے اللہ نے پھر جویں پوچھنا ہے آپ ہی سوچ لو، ساری طاقتاں نے انہیں کول نے نا۔
اور قیامت والے دن یہ پتر ਭੁਗਤਣ گے ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਡਾਂਟਦੇ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ। ਆ ਖੋਲ ਲਓ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜਰਾਲ ਆਈਏ, ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। تو ਇਹ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? اب ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਬਈ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੋਚ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ کہ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਾਤੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਤੇ, ٹیپ ٹاپ کرتی وہ جی مسجد آباد ہوگی، نہیں 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 نہیں۔ مسجد آباد یہ ہے کہ اتنے جڑا بے ایمان آوے ایمان لے کے جائے، بے عمل آئے تو با عمل بن کے جائے، وہ ہوئے گا اس قرآن دی دعوت و تبلیغ نال۔ بولو قرآن و حدیث دی دعوت و تبلیغ نال۔ ہو ایم اے انگلش سے اگر ایک بندہ جسٹس بنتا ہے تو میں پڑھے ہی نہیں، مینوں اس ڈگری دا کوئی بار، تو جیڑا پڑھے ہے جنہوں پتہ ہے کہ اس ڈگری دی ویلیو کی ہے، ان دی جان ہے اندے وچ۔ میں عمرے تے گیا اور مینوں کچھ ایک لڑکا ملن آیا، اوندا نا کتے او اقامہ، جنہوں تسی کاما کاما تے گھاما کہندے ہو، وہ اصل تے لفظ ہے اقامہ۔ کی لفظ ہے؟ اقامہ، اقامت تو نکلے ہے نا۔ او جی اوندا حاجی صاحب کتے گم گیا، اونوں پی گیا وقت، حالانکہ اسی بڑے خوش گپیاں تے میرا رشتہ دار سی، بڑے عرصے بعد ملے سی، تے اوندا رنگ اڑ گیا تے وہ بیچارہ این جی میں مرن والا ہو گیا۔ میں کیا یار ہے کی بیماری کی پی گئی؟ اس آخیا اس اقامت تو بغیر مینوں ہنے باہر انہیں گرفتار کر لینا ہے تے مینوں انہیں چھڑنا بھی اندے نال ہی میری آزادی ہے۔ وہ میرے خیال نہ کتے گھنٹہ لگ گیا، وہ کتے سرانے سرونے دے تھلے وہ رکھ بیٹھا وضو کرن لگیا، تے او انہوں بعد چ لبیا تے پھر ان دی جان نہیں۔ تو کہندا مولوی صاحب میں 4 دن بھی اتوں باہر نہیں سی نکل سکتا، کپڑے بھی انہیں اپنے والے پاکستانی پائے ہوئے سی۔ تو مینوں پھر میں کہا بھی میرے ہاں تے اس کامے دی کوئی اوقات ہے؟ اس آخیا تمہیں پتہ کوئی نہیں۔ تو قرآن دا بھی پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ان دی محنت کر رہے ہیں جناب، اور حضور دیاں حدیثاں دا بھی پتہ ہونا چاہیے یا ٹھپ کے رکھیے بس مولوی صاحب پڑھ کے علامہ بن جائے اور پیچھے والے کوئی پتہ ہی نہ ہوئے۔ تو میں صبح حدیث تے محنت کر رہے ہیں، شام نو قرآن پاک دی محنت تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین اللہ ساڈی یہ محنت قبول فرمائے۔ بڑی بڑی مسجدیں اگر اسلام کا مرکز بن جائیں تو پاکستان میں سوائے اسلام کے کچھ بچے ہی نہ۔ پر ہوا کیا ہے کہ کٹ پونجیے قسم کے مولوی، چیلے قسم کے مولوی، چمچے قسم کے مولوی انتظامیہ نے رکھے ہوئے ہیں، محلے والوں نے، اور بڑے خوش ہیں مولوی بڑا شریف ہے۔ بھائی کیا شرافت ہے، بولتے ہی نہیں۔ بولو بعض پیروں کی بڑی کرامت ہے، آج کل ایک فراڈی پیر ہے بڑا چھایا ہوا ہے۔ تو میں نیٹ پہ ریسرچ کیا، میں نے کہا چلو کوئی بات تو سنیں اس کی، بڑا نام ہے بھائی، وہ بولتا ہی نہیں، سمجھ رہے ہو، بولتا ہی نہیں۔ گجرانوالہ میں اس کا ایک بڑا امیر پڑھا لکھا مرید ہے، میں نے کہا یہ بولتا کیوں نہیں؟ کہتا حضرت بولتے ہی نہیں۔ میں کہا یہ الو دے پٹھے دے اندر کچھ ہے ہوئے تو بولے نا، بولتا ہی نہیں۔ یہ بھی کوئی پیری ہے، یہ بھی کوئی ولایت دا تھم ہے؟ ولی دا کام ہے لوگوں نوں دعوت و تبلیغ کرنا۔ مرشد دا مطلب ہے ارشاد کرنے والا۔ بولو مرشد دا کی معنی ہے؟ تو جڑا بولے ہی نا، بڑی پہنچی سرکار ہے جی، بولتا ہی نہیں۔ میں کہا انہوں کچھ آندا ہی نہیں، تے جنہوں کچھ آندا ہوئے اندر شے ہوئے وہ چپ نہیں رہندی، وہ چپ رہندا جن دے اندر کوئی شے ہوئے۔ تے میں کہا پلے نہیں تھیلا تے کر دیے میلا میلا، اینوں کی پئے نے کی بولنا؟ میں کہا تے بہت بڑا جاہل آدمی ہے اور تہاڈی عقل تے مت، میں کہ اینوں پیر پھڑی پھردے ہو۔ تو مولویوں کی شرافت کیا ہے؟ وہ جی مولوی صاحب بڑے درویش ہے۔ بھائی کیوں درویش ہے؟ بولتا ہی نہیں۔ بولو کسی کو ٹوکتا ہی نہیں، کسی کو روکتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اس کا سیدھا سیدھا معنی ہے کہ یہ گنگا شیطان ہے اور جاہل ہے۔ اگر اندر علم ہوگا بچوں کو بھی سمجھائے گا، بڑوں کو بھی سمجھائے گا۔ کیوں جی سمجھانا چاہیے نہیں سمجھانا چاہیے؟ مگر اب وہ حالات ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بس یہ سن لے ذرا۔ اوئے ہوئے ہوئے کہو ذرا سبحان اللہ۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه
میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ نشانات مٹ جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نام کا اسلام رہ جائے گا. بولو نام کا. چلے جاؤ آپ یہ تھانے سے لے کر عدالتوں میں، نام کے سارے مسلمان ہیں، اور اوپر بھی چلے جاؤ حکمرانوں تک، بولو نام کے سارے نام کے مسلمان ہیں، پر کام کا ملتا. میں آج حیران ہو رہا تھا، میلسی میں ہمارے تاجدار پاکستان، تاجدار ریاست مدینہ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کو فضلو کہہ رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز بندے کا یہ ظرف ہے کہ ٹھیک ہے تیرا مخالف ہے تو اس کا رد کر، پر نام تو تمیز سے لے. اس کو فضلو ڈیزلو کہہ رہا ہے، یہ عمران خان ہے. میں کہے تو لگتا ہے ساڈے منڈے محلے کا کوئی شرارتی منڈا ہے جنہوں کسی نے مارے ہے، اور وہ جواب انہوں نے نام بگاڑ کے لے رہے ہیں. سیدھا نام ہی لین دی توفیق ہے. اور ویسے ماشاءاللہ وہ کہہ رہا تھا جی ہم نے مرنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. تو نام کا اسلام تو باقی ہے. آگے سنیے، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن نہیں رہے گا، حقیقت میں صرف رسمی طور پہ رہ جائے گا. بولو رسمی طور پہ. ماشاءاللہ ختم پہ بھی قرآن ہے، عدالتوں میں قسم کے لیے بھی، بولو تو صحیح نا، عرسوں میں بھی قرآن ہے، سب ہر جگہ قرآن ہے. مگر عمل کے لیے قرآن یاد ہے، فیصلے کے لیے قرآن یاد ہے، قانون کے لیے قرآن یاد ہے. اور آگے سنیے، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے گھٹیا علماء ہو جائیں گے. سب سے گھٹیا، میں ابھی بھی آپ سے دل سے رو کر بات کر رہا ہوں، سب سے گھٹیا علماء ہو جائیں گے. یہ ٹی سی باز ہو جائیں گے، جو ان کو دے گا اس کی جے جے کار کریں گے، اور ہر درس پر جناب جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے. وہ بات یہ کریں گے ہی نہیں جو کسی کو لگتی ہو، یہ ہر وہ بات کریں گے کہ اگلا خوش ہو جائے. پورے اس وقت شریر قسم کے، موسمی قسم کے خطیبوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ مقصد کیا ہے؟ محفل والے راضی ہو جائیں. مقصد کیا ہے؟ جو بیٹھے ہیں بلے بلے کر دیں، واہ واہ کر دیں. ان کو میرے نبی نے فرمایا یہ آسمان کے نیچے سب سے شریر، سب سے گھٹیا، سب سے بدترین لوگ ہو جائیں گے. اب آپ سوچئے، اسلام صرف نام کا، قرآن صرف رسم کا، مولوی اور علماء شریر، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اب کوئی رستہ بچا ہے ہماری اصلاح کا؟ آگے آئیے مساجد کا. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہو استغفر اللہ. اب یہ لفظ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، مساجدہم عامرۃ، کہ مساجدیں بڑی ٹیپ ٹاپ والی ہوں گی، بڑی روشن ہوں گی، 150 فٹ مینار بنا رکھا ہے، اور اندر کوئی تبلیغ ہے، اندر کوئی درس قرآن و حدیث ہے، کوئی بچوں کی، بولتے جاؤ نا یار، کوئی بچوں کی تربیت ہے. آپ بیٹھا ہوا گنگا بن کے مولوی، 4 بچے آتے ہیں، وہ ان کو اپنا کام شام گھر کا کروا کے چھٹی کرا دیتا ہے. سبق سننے کو تیار ہے اور آگے دینے کو تیار ہے. جو پیچھے پڑا ہے گڑ گڑ یا لمون، گڑ گڑ تالمون، گڑ گڑ یا لمون، گڑ گڑ تالمون، اس کے سوا کچھ بھی. اور لوگ خوش ہیں، ہم نے مسجد بنائی ہے، ہم نے مسجد چلائی ہے. او بھائی، جو مسجدوں والا کام ہے جو میرے نبی نے اور صحابہ نے کیا، وہ بھی تو کر کے دکھاؤ نا. علامہ اقبال بول اٹھا، اس نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو جو کبھی سر بہ سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ مسجدیں مرثی خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجدیں ماتم کر رہی ہیں، مسجدیں مرثیہ گا رہی ہیں کہ نمازی نہیں ہیں، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں بڑی جناب ٹیپ ٹاپ والی ہوں گی، پر وہی خراب من الہدی، ہدایت کا کوئی کام ان میں نہیں ہوگا. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مسجدیں کیسے تعمیر ہوتی ہیں اور مساجد کی آباد گاری کا کیا مطلب ہے. اب آگے اللہ نے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہاجروا، ہجرتیں کی، یہ کن کی شان بیان ہو رہی ہے؟
بس دو جنے ہی گواہی دیو گے نا ایڈی نہیں یار، گج کے بولو نا. یہ کن کی شان ہو رہی ہے جناب؟ ہاں صرف مولا علی نہیں، سارے صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنے جانوں سے بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بڑا درجہ رکھتے ہیں اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہ یہاں بھی کامیاب، بولو آگے بھی. یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت کی، ورضوان، اور اپنی خشنودی کی، اپنی رضا کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، یعنی جنت، اور وہ بھی ہمیشہ کی، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کو کوئی نکال سکتا؟ جو ان کے نکالنے کی بات کرے وہ خود نکل جائے گا، ان کی سیٹ پکی ہے. اب جس نے جنت جانا ہے وہ صحابہ کے پیچھے پیچھے آ جائے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ کا اس وقت سب سے بڑا ایمان یہ تھا کہ برادری، رشتہ داری، بولو برادری اور رشتہ داری، اور یہ بہت بڑے بت ہیں جناب، ان کو توڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دلی دوست نہ بنانا. بولو دلی دوست نہ بنانا. اب صاحب ظاہر ہے باپ سے بھی محبت ہے، دادے سے بھی ہے، تائے سے بھی ہے، یہ سارے باپ ہی ہے نا، محبت تو ہے، اور بھائیوں سے بھی محبت ہے، پر یہ کن سے نہیں کرنی؟ فرمایا، آگے فرمایا، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرے کفر کو ایمان پر، اگر وہ پسند کرے کفر کو تو پھر یہ تمہارے دلی دوست ہے. ویسے تعلق ان سے بھی نبھاؤ، رشتہ داریاں نبھاؤ، پر بولو ان کو دلی دوست بنانا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بولو وہ بھی. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. ہمارے ہاں آج بھی یہ بت بنے ہوئے ہیں کہ خواہ وہ صحابہ پہ بھونکنے والا ہو، اہل بیت پہ تبرہ بازی کرنے والا ہو، کہتے ہیں جی نہیں ہے تو ہمارا بیٹا، جی ہے تو ہمارا بھائی ہے، جی ایسا کوئی بھائی ہو سکتا؟ رشتہ داری ٹھیک ہے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتی، اللہ نے جوڑی ہے، مگر ہم بولیے ان کو دل میں جگہ دے سکتے؟ ہمارے دل میں وہی آئے گا جو رب رسول کا وفادار ہوگا. غداروں سے ہماری کوئی دلی دوستی بولی ہو سکتی؟ ویسے تو حضور نے آنا جانا سب کے ساتھ رکھا، پر یاری تو ابو بکر صدیق سے تھی. کیوں جی؟ آپ خیبر کے یہودیوں کے گھر کھانا کھانے بھی گئے، مگر پیار جو بلال سے تھا وہ کسی اور سے ہو سکتا؟ تو دلی پیار کے لائق کون ہے؟ جو اللہ رسول کا وفادار ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان روشن باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.